शैतान रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और ख़ुसूसन नए आने वालों के लिए वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें और कमेंट्स बॉक्स पे जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, 2-3 इशू छोटे छोटे। नंबर 1 तो हमारे कल एक और अजीज़ फोत हो गए, मुमताज़ मलक मुमताज़, जो साबका मेंबर भी हैं कंगरोड़ा गाँव के। दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खाल के हकीकी से जा बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे ननिहाल में आजकल यानी फौतियों का सिलसिला जारी है। यानी पहले 2 बच्चियाँ फौत हुई, फिर मेरे भाई भी लगे और मेरे भांजे भी लगे, शबीर, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी फौत हो गए। और फिर उसके बाद उसकी ख़बर सुनी तो उसके ताया और मेरे मामू, यानी तकरीबन 1.25 साल उम्र थी, वो बर्दाश्त ना कर सके इस खबर को, वो फौत हो गए। और अब जो है ना जाके ये कल मुमताज़ भाई जो है ना फौत हो गए। तो जी, अल्लाह ताला इन सब को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जी, ये तो दुनिया ज़ाहिर है आना जाना लगा रहेगा। आज उनकी बारी है, कल किसी और की, परसों मेरी, ऐसे यानी जैसे जैसे टाइम आएगा और अपने मुकर्ररा टाइम पे, मियाद पे, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। और जिसकी जहाँ जहाँ लिखी है, देखें मैंने उस दिन भी कहा था कि खुदारा उलमाए कराम हमारे आगे आएँ और आगे इस मसले को भी अब डिस्कस करें। अब देखें, आज मेरा ख्याल 15 तारीख हो गई, 15 के 16 हो गई, यानी कि तकरीबन 14 दिन हो गए। 2 तारीख को शबीर साहब फौत हुए थे और अभी तक वो उधर सऊदीया में ही है और उन्हें शायद मज़ीद 2-3 या 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कल उनके क्लियरेंस हुई, डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए और आज उनका बिल जमा कराना है हॉस्पिटल में। और फिर वो 24 घंटे का टाइम देते हैं, फिर फ़्लाइट का भी टाइम देखना है कि कल मिलती है, परसों की मिलती है या अगले दिन की मिलती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जनाब अब उलमा कराम ने देखे, सीधी सी मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा का ग़ज़वा ओहद में जब वो शहीद हुए तो उन्हें वहीं जो है ना दफन करके हमें एक रास्ता दिखाया, हमें बताया कि जनाब जो जहाँ जो कहते हैं जहाँ की मट्टी। बेसिकली मैं एक जाहल सा बंदा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शबीर साहब की मट्टी सऊदीया में ही थी। अब हम ज़बरदस्ती उसे खींच के ला रहे हैं तो ये अलग बात है, वरना उसकी क्योंकि वो फौत वहाँ हुए ना। अब कई ऐसे हमारे एक बेटी के ससुराल में वहाँ उम्रे पे गए थे तो फौत हुई खातून, तो उन्हें वहीं जो शराय में दफन कर दी गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ें अब हमें उलमाए कराम जब तक नहीं बताएंगे, हमारे लोग तो इंतहाई वो तो फिर मज़ीद जाहिल हैं। ये जो है ना अपना उन्हें बताना चाहिए इस किस्म की। दूसरी मैंने कहा था कि एक आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ख़ुदकुशियों का, एक आसान तरीका, मसाइल से तंग आके ख़ुदकुशी, ओ भाई ख़ुदकुशी ना करो बल्कि उनका गिरबान पकड़ो जिनकी वजह से आप लोगों के ये हालात हो गए। वो तो मज़े कर रहे हैं, वो तो यशी कर रहे हैं। वो 50-50 जगह पे उन्होंने बिल्डिंगें भी बनाई हुई हैं, प्लाजे बनाए हुए हैं, अरबों खरबों में उनके डॉलरों में उनकी दौलत भी है। उनके बच्चे भी जो देखें तो इतनी इतनी महंगी गाड़ियों में तो फिर रहे हैं कि हमारे बच्चे तसव्वुर भी नहीं कर सके। वो भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। हमारे बच्चे हज़ारों दर्जे उनसे बेहतर हैं, लेकिन क्या है वो लूट का मार कर रहे हैं। असल में अब ये जो है ना हमें इस तरफ आना पड़ेगा। एक मैंने आगे भी कहा था कि सिविल नाफरमानी तहरीक जब तक शुरू नहीं करेंगे, और उन्हें भी ख़बरदार किया था ऊपर जो बड़े सरकारें हैं, मैंने कहा था कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो यकीन माने पाकिस्तान में इतना बुरा ब्लड शेड होगा जब अगर ये जिस दिन भी ये अवाम उठ गई। देखिए, एक सबसे मुश्किल काम क्या है, ख़ुदकुशी करना। कोई मुझे करके बताए ना, एक होशमंद बंदा। जो कौम ख़ुदकुशियों पे उतर आ गई है, अगर उनके जहन में आ गया या किसी ने उसके जहन में डाल दिया कि भैया हम क्या मरें, इनको क्यों ना मारें, क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, सब बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप लोग कहाँ जाओगे, अशराफिया बदमाशी जो बड़ी है, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी। इसलिए
بڑوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا ان کے لیے سوچیں کہ وہ حالات پیدا نہ کریں کہ بعد میں یہ سری لنکا میں دیکھیں وہ مجھے تو بہت مزہ آیا جی ان کی فوٹیج دیکھ پاکستان میں تو شاید بھیجی نہیں نا لیکن میں سعودیہ میں تھا وہ سب بھیجتے تھے میرے دوست پہلے ان کے کپڑے پھاڑتے تھے پھر لتاڑتے تھے اچھی طرح لتاڑتے تھے لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوگا پاکستان میں جتنی عوام بے بس ہو چکی ہے نا وہ یقین مانیں وہ لتارے گی نہیں وہ سیدھا ہی اس کی گردن توڑے گی جو بھی ہاتھ لگ گیا اس لیے ان مسائل کا یہ حل ہے کہ دیکھیں اپنے اشرافیہ بدماشیہ ویسے کہتی ہے کہ یہ ملک غریب ہے یہ ملک اس میں پیسہ نہیں ہے اور جاتے جاتے شہباز شریف صاحب جو ہے نا 2-2 کروڑ کی گاڑیاں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو دے گئے کیونکہ یہی کام آئیں گے کل ہمارے الیکشن میں اب میاں صاحب بھی آ رہے ہیں اب میاں صاحب نے نعرے بجن کہ جی اب آگے یہ پاکستان ٹھیک کرے گا تو پہلے 3 دفعہ جو وزیر اعظم بنا اس نے کیا کیا بتائیں مجھے اور آئی پی پیز کا سہرا آئی پی پیز کا گند جو ہمارے ساتھ ڈالا وہ میاں صاحب نے ڈالا اسی نے ڈالروں میں سب سے ٹھیکے دیے کیونکہ اپنی جیبیں بھری اور جو ہے نا چلتے بنے یہاں سے انہیں کیا فکر ہے ان کی تو بجلی پانی سارا کچھ فری ہے حالانکہ رائے بینڈ کا جو ہے نا اس پہ اب یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بن گئی ہیں کہ ایک پورا گریڈ گیس کا اسپیشل گیس کی بڑی پائپ لائن ان کے محل میں گئی ہے ایسے ہی وہاں گریڈ بنا بجلی کا دوسرا تیسرا بھائی وہ تو یاشیاں کر رہے ہیں سوچنا ہم لوگوں نے ہے کہ ہم ہی کیوں یہ تکلیفیں اٹھائے یہ سالے کیوں نہ تکلیفیں اٹھائے اس میں کوئی بھی ہے اس میں ادارے ہیں ان میں بھی کرپشن ہے کیا یہ بات ہوئی ہے کہ آخر ہمارے آرمی چیف کو کیوں مجبور ہونا پڑا یہ بیان دینے کے لیے کہ اب جو سمگری میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہے سرحدوں میں ہمارے فوجی جو ہے نا اور فوجی جوان کبھی نہیں کر سکتا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں یہ بڑے جنرل کرنل لیفٹیننٹ جنرل یہ جو ہے نا یہ ان کا کام ہے یہ سمگلنگ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں چھوٹے نہیں کر سکتے وہ تو آگے ڈرتے ہیں آخر اسے بیان دارا کہ جو پکڑا گیا اس کا کورٹ مارشل ہوگا جناب ٹھیک ہے ہر بندہ ایسی ہمارے جج صاحبان ہیں ان کی ویڈیو نہیں لیک ہوتی شہباز شریف کی اور جسٹس قیوم کی لیک ہوئی کہ ٹھیک ہے وہ کیس جو ہے نا آپ یہ کر دیں وہ کر دیں جو ہے نا آن ریکارڈ ساری باتیں ہیں اس لیے ہر ادارے کو بھی ریفارمز کرنا پڑے گا ہر ادارے میں بہتری لانی پڑے گی اور جو ہے اپنا یہ ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اب بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں کہ جو قوم خودکشیاں کر رہی ہے اگر کسی نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ان سالوں کو مارو تو پھر کیا ہوگا میرا ایک سوال ہے سب کے لیے معصومانہ سوال ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا ہوش کے ناخن لیں بڑے بھی کہ کیونکہ اتنی جلدی مجھے لگتا تو نہیں یہ قوم جاگے لیکن اگر جاگ گئی تو پھر ان کا بہت برا ہوگا یہ میں پہلے بتا دوں دنیا کا بدترین بلڈ شیڈ ہوگا پاکستان میں تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا ایک دفعہ شروع ہو گیا نا اور اس کے بعد یہ آتا ہوں تیسرا میں موضوع ایک تھوڑا سا فلسطین کو ٹچ کروں دیکھیں جی سیدھی سے بات ہے مجھے تو بہت بڑی سازش کی وہ آ رہی ہے اس میں کہ حماس نے اٹھ کے جو حملہ کر دیا کیونکہ امریکہ کچھ عرصے بعد اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ ایسی کوئی کسی نہ کسی کو انگلی لگا دیتا ہے کہ آپ یہ کام کرو تو پھر دوبارہ آپ دیکھیں دونوں طرف سے اسلحہ استعمال ہو رہا ہے نا تو اسلحہ دے گا کون امریکہ دے گا یہ اسے بھی امریکہ دے گا اور دوسرا اسرائیل تو ہے ہی اس کا ناجائز اولاد ہے اسے تو اس نے دینا ہی دینا ہے تو یہ مجھے بہت بڑی جو ہے نا ایک سازش نظر آ رہی ہے پھر ہمارے جو اپنا میڈیا والے جو مین اسٹریم میڈیا وہ تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ یعنی فیس بک وغیرہ پہ یا واٹس ایپ پہ مجھے بھی تصویریں آتے ہیں لاتعداد فلسطینی شہید ہو رہے ہیں بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں اس میں شہید ہو رہے ہیں لیکن ہمارا میڈیا نہیں دکھایا کیونکہ وہ تو یہ بھی امریکہ کا پالتو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو لیکن اب جو کچھ ہو گیا اب ہمیں جو ہے نا اب باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ امریکہ نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا میں فلسطین کے ساتھ ہوں اور امریکہ کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو جتنی ہے وہ سوری اسرائیل کے ساتھ اب نیٹو جتنی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور آفرین ہے میں داد دیتا ہوں ایران نے کہا ٹھیک ہے میں فلسطین کے ساتھ ہوں اب وہ رشیا نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے نا اور دوسرے تیسرے 2-3 لیکن پتہ نہیں پاکستان کب بولے گا پاکستان کب خاموشی توڑے گا اور یقین مانے میں یقین دعوے سے کہتا ہوں اگر خان صاحب باہر ہوتے وزیر اعظم ہوتے انہوں نے فوراً فلسطین کا جو ہے نا حامی بھر لینی تھی فلسطین کے ساتھ دینے کا اعلان کر دینا تھا اور جو کچھ ہو سکتا وہ کرتا ان کے لیے وہ دلیر بندہ ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے اسی لیے تو اسے اندر رکھا ہوا ہے دیکھیں اب ایک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسے امریکہ بھیج دیا جائے گا اللہ خیر کرے اللہ اس پہ اپنا خصوصی کرم کرے اور اصل میں یہ پاکستانی عوام پہ کرم کرے کیونکہ اگر اسے بھی بھٹو کی طرح لٹکا دیا گیا یا کچھ ہو گیا تو پھر یہ پاکستان اگلے 100 سال کے لیے مزید غلام بن جائیں گے جو ابھی بھی غلام ہے
اصل میں چیز یہ ہے کہ اب عوام کو اپنے اس ہیرو کو اٹھ کے بچانا چاہیے. اگر نہیں بچائیں گے تو یقین مانے میں لکھ کے دیتا ہوں اگلے 100 سال کے لیے پھر جو ہے نا یہ غلام ہو جائیں گے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے اپنے عوام سے کہ جو ہے نا اس کے لیے اب کوئی لاہ عمل تیار کریں اور اپنے حق کے لیے دیکھیں. آزاد کشمیر والے اور ادھر کے پی کی والے اپنے حق کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ٹھیک ہے نا. اصل میں چاہیے تو یہ ہے کہ اب یہ سب اٹھ کے اپنے حق کے لیے اور جو جائز ہے وہ اسے جائز کہے, جو ناجائز ہے اسے ناجائز کہے, تو پھر جا کے یہاں تبدیلی آ سکتی ہے, ورنہ یہاں تبدیلی بہت مشکل ہے. امید کرتا ہوں جی آپ میری اس کم از کم اس تجاویز پہ ضرور غور کریں گے اور ان پہ غور کر کے کم از کم اب عوام ہوش کے نہان لے گی کہ آخر الیکشن ہوں گے. خدا را اپنے علاقے کے 5-7 جو ممبر کھڑے ہوں گے ایم پی اے کے لیے اور 5-7 جو کھڑے ہوں گے ایم این اے کے لیے, تو اس میں اس لوگ کو اس بندے کو ووٹ دیں جو نیوٹرل ہو, جو خوددار ہو, بکنے والا نہ ہو, جھکنے والا نہ ہو, ڈرنے والا نہ ہو اور پاکستان سے محبت کرتا ہو, محب وطن ہو. تو امید کرتا ہوں جی آپ میری اس تجویز پہ, اس پر آئے پہ ضرور غور کریں گے. کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.